بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیہ کی تیاری کے مضمون کے ساتھ BA2 کی کلاس کے اندر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج حدیثیں ہم 3 پڑھیں گے، حدیث نمبر 33، 34 اور 35۔ 33 کا ٹاپک ہے سچائی اور جھوٹ کے اثرات، صلح کروانے کے لیے جھوٹ کی صورت، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور۔ آئیے متن پڑھتے ہیں ان کا۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے کہ سچائی کو اختیار کرو۔ فإن الصدق، پس بے شک سچ، یہدی رہنمائی کرتا ہے، الی البر، نیکی کی طرف، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق، آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے۔ ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور کوشش بھی کرتا ہے سچ بولنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وإیاکم، اور بچو، والکذب، جھوٹ سے، فإن الکذب، پس بے شک جھوٹ، یہدی الی الفجور، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فإن الفجور یہدی الی النار، اور برائی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وما یزال الرجل یکذب، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ ویتحری الکذب، اور قصد کرتا ہے جھوٹ بولنے کا۔ حتی یکتب عند اللہ، یہاں تک کہ اس کو اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کذابا، بہت جھوٹا۔ متفق علیہ، یہ حدیث مبارکہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کی ہے۔ وفی روایت للمسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے، قال ان الصدق بر، بے شک سچ نیکی ہے۔ وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وان الکذب فجور، اور جھوٹ گناہ ہے، برائی ہے۔ وان الفجور یہدی الی النار، اور فجور، فاجر، گناہ، برائی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ عزیز طلباء، اس حدیث مبارکہ کے اندر سچائی اور جھوٹ کے بارے میں بات کیا گیا۔ اس کی تشریح لکھتے ہوئے آپ نے سچ والی جتنی بھی آیات ہم نے ڈسکس کی ہیں گزشتہ لیکچرز کے اندر، وہ آپ لکھیں گے، اور جھوٹ کے ریلیونٹ آپ جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں ان کو لکھیں گے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ گزشتہ جو حدیث پڑھی ہے ہم نے، وہ بھی آپ اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 34 کو بھی آپ اس کی تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے حدیث نمبر 34 ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ وعن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الکذاب، جھوٹا نہیں ہے، الذی، وہ جو، یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے۔ ویقول خیرا، اور کہتا ہے بلائی، وینمی خیرا، اور پہنچاتا ہے بلائی۔ مطلب یہ ہے کہ دو بندے جب آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جھوٹا نہیں ہے اس حدیث مبارکہ کے روشنی کے اندر، کیونکہ وہ دونوں کے دل ملا رہا ہے، دونوں کے اندر سے تفریق، حسد، بغض، نفرتیں ختم کر رہا ہے، تو وہ جھوٹ بول کے ہی چاہے کیوں نہ ان کے درمیان صلح کروائے تو وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو 33 کے اندر بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 35، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کون کون سے ہیں۔ وعن المغیرہ، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا انہوں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، حقوق الامہات، اپنی ماؤں کی نافرمانی۔ اب ماؤں کی نافرمانی کی بات آ گئی تو اس کے اندر آپ والدین کے سارے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں وہ سارے تشریح کے اندر آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ ووعد البنات، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، لڑکیوں کو مارنا۔ ومنعا، اور نہ دینا۔ وہاتی وکرہ لکم، اور گداگری، بھیک مانگنا ناپسند کیا ہے تمہارے لیے۔ قیلا، کہا گیا، وقال، وکثرت السؤال، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ سوال کرنا۔ وَإِذَاءَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا۔ متفق علیہ، حدیث مبارکہ یہ بھی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بتایا کہ والدین کی نافرمانی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، دوسرا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کیا ہے،
بخل کرنا حرام ہے، گداگری حرام ہے، فضول گفتگو حرام ہے، اور زیادہ سوال کرنا اور مال ضائع کرنا، یہ ساری چیزیں بھی حرام ہے۔ تو عزیز طلباء، اس حدیث مبارکہ کی تشریح بھی اس کے اکارڈنگ آئے گی، یعنی کہ پہلے تو والدین کے حقوق آ جائیں گے، پھر اولاد کے حقوق آ جائیں گے کہ ان کو زندہ رکھنا یہ حق ہے والدین کا۔ بیٹی ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ آج کے جدید دور کے اندر ابارشن وغیرہ کروائے جاتے ہیں، لڑکی ہو تو منہ بنا لیتے ہیں لوگ، تو یہ ساری چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ بھول کرنا، کنجوسی کرنا، پھر بھیک مانگنا۔ بھیک مانگنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھیک مانگنا ہے قیامت والے دن وہ لاغر ہو کے اٹھے گا، فالج زدہ اٹھے گا، یہ اس کا حالت ہوگی اس کی۔ تو بھیک بھی بلا وجہ کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو جی طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اس کو یاد کر کے آپ لوگ لکھیے گا اچھے طریقے کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔